بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي والوصي والبتول والسبطين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والتقي والنقي والعسكري والمهدي صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ موفق فرمایا کہ ہم دین کی کچھ خدمت کر سکیں. تو پہلے تو آج جو آنے والی رات ہے اور جو کل کا دن ہے، یہ ولادت باسعادت کی رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس نبی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا، اگر تیری خلقت مجھ اللہ کے پیش نظر نہ ہوتی تو میں زمین و آسمان کو نہ بناتا. تو جو انبیاؤں کا سردار ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جس کے اوپر نبیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس نبی کی ولادت کی رات ہے آج. آج کی رات بہت عظیم رات ہے. آج کی رات انسان کو عبادت میں گزارنی چاہیے. آج کی رات کو انسان کو اعمال کرنے چاہیے اور ایک دوسرے کو اپنے نبی کے امتی ہونے کا حوالے سے اور نبی کا کلمہ گو ہونے کے حوالے سے ایک دوسرے کو نبی کی آمد کی مبارکباد دینی چاہیے. یہ وہ نبی ہے کہ جس کی خلقت کے لیے، کہ جس کو بھیجنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ بنایا. انشاءاللہ 2-3 سلسلے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ولادت کے حوالے سے انشاءاللہ منائیں گے اور بالاخص شیعان حیدر کرار اور بالعموم تمام مسلمانان عالم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارک ہو. زہرا کے بابا کی ولادت مبارک ہو شیعان حیدر کرار کو. علی کے بھائی کی مبارکباد ہو شیعان حیدر کرار کو. انشاءاللہ نبی کی سیرت طیبہ کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج کی رات کے اعمال یہ ہیں کہ آج کی رات خداوند متعال سے دعا کی جائے، حمد و ثنا کی جائے. آج کی رات جو ہے وہ بہت زیادہ شرف رکھتی ہے، بہت زیادہ عزت والی رات ہے. اور کل کا دن جو ہے وہ 17 ربیع الاول کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جو ہے وہ دن ہے. اس دن میں، کل کے دن میں کچھ اعمال ہیں
ان اعمال کو بجا لانا چاہیے تاکہ انسان کے درجات بلند ہو اور انسان سیرت طیبہ طاہرہ کے اوپر عمل کر کے اپنی عاقبت اور دنیا دونوں کو سنوارے۔ اس میں پہلے یہ ہے کہ غسل کیا جائے، کل کے دن غسل کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، اور روایت میں ہے کہ جو بندہ 17 ربیع الاول کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ کتب لہ صیام سنۃ، اس کے لیے ایک پورے سال کا روزے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور وہ جو 4 ایام ہیں کہ جن میں روزہ رکھنے کا ثواب، 1 دن کے روزے کا ثواب، سال کے صیام روزے یعنی سال کے روزے رکھنے کا ثواب گنا جائے گا۔ یہ وہ 4 دنوں میں سے 1 دن ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے اس کو پڑھا جائے، چاہے بندہ قریب ہو یا جو حضرات سعودیہ میں رہتے ہیں وہ قریب ہیں تو وہ وہاں سے پڑھیں، اور جو بعید ہیں وہ بعد والی زیارت پڑھیں۔ پھر یہ ہے کہ زیارت امیر المؤمنین علیہ السلام وہ پڑھی جائے جو کہ انشاءاللہ مفاتیح الجنان میں مولا کی زیارات کے باب میں موجود ہے، زیارت خاصہ ہے۔ 5واں یہ ہے کہ جب دن نکل آئے تو 4 رکعت نماز پڑھی جائے، جس کے ہر رکعت سورت الحمد کے بعد سورت زلزلہ جو ہے وہ 10 مرات پڑھی جائے، یعنی سورہ زلزلہ جو ہے وہ 10 مرتبہ، سورہ توحید جو ہے وہ 10 مرتبہ، یعنی ہر رکعت میں پہلی رکعت میں سورت الحمد کے بعد سورت زلزلہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورت الحمد کے بعد سورت توحید جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھے، اور یہ 2 رکعت نماز کر کے 4 رکعت نماز یہ پڑھے۔ اس کے بعد یہ وہ چوتھا عمل یہ ہے کہ جو سید اقبال نے مفاتیح الجنان میں بھی لکھا ہے کہ اس دن جتنا ہو سکے صدقہ کیا جائے، عمل خیر کیا جائے، لوگ مومنین جو ہیں ان سے ملا جائے، ان کو مبارکبادی دی جائے، کیونکہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کا یوم ولادت ہے۔ تو 17 ربیع الاول خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت آمنہ بنت وہب کی گود میں جناب ختمیہ مرتبت آمنہ بنت وہب بن عبد المناف زہریہ کی گود میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو انبیاؤں میں سے، رسولوں میں سے جو جس ہستی کو خاتم المرسلین کہا جاتا ہے، جس ہستی کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جس ہستی کے بارے میں اللہ رب العزت یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ یہ میرا رسول ویسا رسول ہے، یہ میرا نبی ایسا نبی ہے کہ جو اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا، وہی کچھ کہتا ہے کہ جو میری وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا نبی جو رسالت کے کارزار میں، رسالت پہنچانے میں اگر کسی کو شریک کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اور اگر کسی کو کچھ دے کے بھیجا جاتا ہے اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تم رک جاؤ فلاں کو دے دو، یہ بھی جو ہے یہ رسالت کا کارزار ہے۔ تو رسالت ایک ایسا منصب الہی ہے
جو من اللہ ہے، اور پھر یہ وہ نبی ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے ایک ایسی عظیم کتاب نازل کی ہے، جس کو قرآن عظیم کہتے ہیں، جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، جس کو کتاب العزیز کہتے ہیں۔ جس طرح اس نبی میں کوئی شک نہیں ہے، اس نبی کی نبوت میں کوئی شک نہیں ہے، اس نبی کی رسالت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح لا ریب فیہ ہے، وہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو قلب پیمبر پر نازل کی گئی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور حمشیان حیدر قرار، یہ ایک ایسا فرقہ ہے، یہ ایک ایسی فقہ ہے، ایک ایسا اللہ رب العزت نے ہمیں عزت بخشی ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو خاتم النبیین کے قائل ہے، ہم علی کے ولایت کے قائل، علی کی امامت کے قائل نبوت کے بعد ہیں۔ ہم نبی نبوت کو ختم مانتے ہیں کہ ہمارے رسول کے اوپر نبیوں کی نبوت ختم ہے، اختتام ہو گیا ہے۔ آج لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی خاتم النبیین جو ہے اس کو نہیں مانا جا رہا، فلاں جو ہے اس کو نہیں مانا جا رہا، تو ہم ببانگ دہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ واحد مذہب ہے، ہم وہ واحد فقہ ہیں کہ جو نبی کی نبوت کو ختم ہونے کے بعد علی کی امامت کے قائل ہیں۔ تو میری طرف سے تمام عزیز و اقارب کو، شیعان حیدر قرار بالاخص اور بالعموم مسلمانان عالم کو، ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اس نبی کی سیرت کو سمجھنے اور جو کچھ نبی نے منوایا ہے اسے ماننے، اور جن کی نبی نے تعظیم کی ہے ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی عزت و ناموس کو سمجھیں، نبی کی نبوت کو سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نبی تھا فلاں، یہ کیا وہ کیا، یہ نہیں، اپنے نبی کی ناموس اور نبی کی نبوت کو سمجھیں، نبی کی عزت کو سمجھیں، نبی کتنا بڑا عہدہ ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور سیرت محمد پر چلنے کی علامہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیرت محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ خداوند متعال ہمارا حشر و نشر جو ہے وہ محمد و آل محمد کے ساتھ فرمائے۔